پاکستان اور افغانستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں اور پاکستان نے افغانستان کی حدود کے اندر گھس کر ایک حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان ایئر سٹرائکس کرتا رہا، مگر اس وقت طالبان کی سرکاریں پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہوتی تھیں، مگر اس وقت طالبان کی سرکار بالکل آن بورڈ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جواب میں گولہ باری کی، دونوں طرف کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ مارے گئے۔ یہ وہ طالبان ہے جو پاکستان کے بہت دوست سمجھے جاتے تھے، ایٹ لیسٹ پاکستان کا یہی کہنا تھا۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جب امریکی وہاں سے نکلے تھے۔ تو یہ صورتحال جو جہادی کاروبار تھا پاکستان کا، کیا یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے؟ کیا جہادی ہی پاکستان کے سر پر اب ایک بہت بڑا سردرد جسے کہنا چاہیے بن چکے ہیں؟ میں بات چیت کروں گا آج تھرڈ اوپینین میں بیرسٹر بشانی صاحب کے ساتھ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ سر میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ وہ طالبان ہیں جن کے بارے میں پاکستان نے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی جو بات ہوتی ہے نا، یعنی گڈ طالبان بیڈ طالبان، ایک رٹا رٹایا لیسن پوری دنیا کو دیتے رہے اور اپنے سب سے قریبی دوست کہتے رہے، مگر حقیقت یہ نکلی کہ طالبان بھی پاکستان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے اور گروہ۔ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے صورتحال کو؟ بڑی ٹریجک سچویشن ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغان عوام کی قیمت پر جو ہے وہ پاکستان نے پک کیے تھے اپنے دوست اور ہمدرد اور الائز کے طور پہ۔ یعنی یہ کہ یہ ایک جو لمیٹڈ گروپ آف پیپل ہے، اس کو افغان عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اور ان کے جو معاملات تھے، ان کے پیرالل جو ہے وہ پاکستان نے ڈیولپ بھی کیا اور ان کو ریکگنائز بھی کیا ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل آف افغانستان۔ اور یہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں اور اسپیسیفکلی جو پاکستان یا افغانستان کے درمیان معاملات ہیں، اس میں یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ آپ جو ہے وہ افغانستان کے 80% لوگوں کو ایک طرف کر کے تو ایک جو ہے گروپ آف پیپل ان کے ساتھ اس طرح کا نیکسس جو ہے وہ کریٹ کر دیں اور ان کے ساتھ مل کے تو آپ اس خطے میں جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کریں جو بنیادی طور پہ انٹائی پیپل اور عوام دشمن قسم کی جو ہے وہ پالیسیاں ہیں، جس پہ کہ پاکستان جو ہے وہ اصرار کرتا رہا، اور جس کی وجہ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ڈے ون سے جو ہے وہ نارمل پالیسی نہیں رہی ہے کہ یہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنے ہیں، بلکہ یہ ایک اسپیسیفک قسم کی پالیسی رہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے اپنے دائرہ کار میں اور اپنی عمل داری میں کس طریقے سے لانا ہے، اور اس خطے میں جو ہے وہ اپنی سپرامیسی کو قائم کرنے کے لیے ان کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے افغان عوام تو استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کا ایک گروہ اور اپنی پسند کے نظریات پہ مشتمل لوگوں کا ایک جو ہے ایک خونخوار جنگجو قسم کا گروہ جو ہے اس کو افغان عوام کہنا شروع کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلطی تھی۔ اور اس بنیاد پہ ظاہر ہے پاکستان ایک سمپل قسم کی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ افغانستان پہ ہمارا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے اور وہاں پہ ہم سنگل ہینڈڈلی معاملات کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ جس طرح کی پالیسیاں ہم چاہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ یہ طالبان کے تمام جو ہے وہ اچھے برے ہر طرح کے معاملات میں ان کو سپورٹ کی، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکی یہاں سے نکلے ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد پاکستان نے وہاں اپنی پریزنس شو کرنا اسی دن لازمی قرار دیا جہاں پہ پاکستان کا ایک اسپائی ایجنسی کے
جو اس وقت کے ہیڈ تھے، انہوں نے وہاں جا کے چائے پی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب پھر افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں رہیں گے. تو اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ اگنور کر دی کہ افغانستان سے امریکیوں کا جانا جو ہے یہ امریکہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی جس طرح کہ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کے ہر ملک میں اور ہر خطے اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور جہاں سے وہ نہیں نکلنا چاہتا اس کو کوئی نہیں نکالتا. وہاں پہ لڑائیاں جاری ہیں، وارز ہیں، فیس ٹو فیس وارز ہیں، پراکسی وارز ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اس وقت کی، ایک امپائر ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں پہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے. تو افغانستان کا اس کا اس طرح سے نکل جانا ایک پالیسی تھی جس کو پاکستان نے یہ سمجھا کہ اب ہم جو ہے پہلے کی طرح ایک اپرچونیٹی سمجھ کے تو اب اس کو کیش کریں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہم ڈالر کمائیں گے اور اس میں ہم یہ تاثر دیں گے کہ افغانستان پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے، طالبان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس خطے میں جو ہے وہ جس طرح کی بھی خواہ وہ قیام امن ہے یا انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے ہوا نہیں، اور ایسے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان نے جس طرح کے ایکارڈز کے نتیجے میں باقاعدہ جو ہے وہ آئے تھے وہ جس میں کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت افغانستان کے اندر مختلف اوپینینز کے لوگوں کو شامل کرنے کا جو انہوں نے ایکارڈ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ہیومن رائٹس پہ اور جینڈر ایشوز پہ جو انہوں نے کمٹمنٹس دی تھی، افغانستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک انکلوسیو گورنمنٹ کے قیام کا جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی، اس سب کو انہوں نے وائلیٹ کیا، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود انٹرنیشنلی وہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اپنی ریکگنیشن یا اپنا وجود تسلیم کرنے میں ناکام رہے سوائے پاکستان کے. پاکستان نے اس لیے تسلیم کیا کہ اس بنیاد پہ افغانی اپنا مینڈیٹ ہمیں دیں گے اور ہم جا کے انٹرنیشنل بارگین کریں گے، جو کہ ہوا نہیں. اور اس کے نتیجے میں آ کے تو یہ پھر اب جو ٹینشن کھڑی ہو گئی کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے الزام لگایا یا اعتراض کیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ شیلٹر فراہم کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر. تو اس میں جو ہے یہ ایک بات کلیئر تھی کہ ظاہر ہے تحریک طالبان پاکستان یا جو طالبان افغانستان پہ حکومت کرتے ہیں اس وقت ان میں تو بنیادی طور پہ کسی طرح بھی کسی حوالے سے کوئی فرق ہے ہی نہیں، چونکہ نہ صرف یہ کہ وہ آئیڈیالوجیکلی یونائٹڈ ہیں اور ایک اینٹیٹی ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل ایک قوت سمجھتے ہیں، ایک طرح کی جو جن کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم مل جل کے تو اس طرح کی قوتوں کے خلاف جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ لڑیں گے. تو ان سے ظاہر ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان میں کارروائیاں کرنے سے روکیں گے یا اس طرح، یہ ظاہر ہے ایک ناممکن تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ان کی ایک جو یہ ایک طرح کی ٹینشن کریٹ ہوئی. تو اب آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا اپنا جو 2 سال کا پروسیس تھا اس کو اس طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کی کہ ہم جی سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو سچویشن کریٹ ہوئی، ظاہر ہے افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سویلین پہ اٹیک کی گئی، اس میں عورتیں ماری گئی، بچے مارے گئے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ان ایکسیپٹیبل ہے. جواب میں ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، کراس بارڈر فائرنگ یا پاکستان کی جو ملیٹری جو پریزنس جہاں جہاں پہ تھی اس پہ جو ہے حملے کرنے کی کوشش کی. تو اس اعتبار سے یہ ایک باقاعدہ آپ اس کو جنگی صورتحال کہہ سکتے ہیں، چونکہ افغانستان کے پاس اس وقت اسی طرح کی ایک کیپیسٹی ہے جنگ کرنے کی. ظاہر ہے چونکہ اس طریقے سے وہ ایئر فورس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو ان کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے ان کا جو موقف ہے وہ دیکھنے کی ضروری چیز ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ جی ایک تو یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سویلین پہ اٹیک ہے جس کے نتیجے میں سویلین مارے گئے ہیں، خواتین اور بچے مارے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف باقاعدہ لڑیں گے
اور آخر دم تک لڑیں گے. اور انہوں نے اپنا پورا پورٹ فولیو نکال کے سامنے رکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی اور اس کو شکست دی, امریکہ کے خلاف جنگ لڑی اور اس کو شکست دی. تو پاکستان بھی اگر یہ سبق سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. تو ایز وی اسپیک یہ سچویشن ہے جناب. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کو سرجیکل اسٹرائک کہتا ہے, پری ایمپٹیو جس کو کہتے ہیں آپ, پری ایمپٹیو جو پرنسپل ہے اس کے مطابق کہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کسی طرح کی دہشت گردی کے کوئی اڈے ہیں اور وہاں سے لوگ منظم یا فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہم ان کو سرجیکل اسٹرائک کریں. تو یہ جو پوزیشن پاکستان لے رہا ہے, ظاہر ہے اس کے خطے میں کانسیکوینسز ہیں, چونکہ یہ پوزیشن جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے, اور مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا انسسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کشمیری ملیٹنٹس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, آرم کیا جاتا ہے, ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس انڈیا کے اس ایلیگیشن کے ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ قسم کے شواہد اور ایویڈنسز جو ہیں وہ ڈسپلے ہوتی رہی ہیں کہ لوگ پکڑے جاتے رہے, مارے جاتے رہے, یہ ساری جو سچویشن ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ایک شفٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان اور ایران کی طرف شفٹ کر رہا ہے اپنی جو اس کی جو ہے ایک طرح کی ایگریسو پالیسی, اور لیکن اس میں جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے انڈیا کو جس طریقے سے کہ ہمیں یہ رائٹس ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز سے بے خبر ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ رائٹس اگر اس طریقے سے ایکسرسائز ہونے شروع ہوئے تو پھر ظاہر ہے انڈیا کے حوالے سے یا کہیں کسی اور حوالے سے بھی پاکستان میں جو ملیٹنٹ فورسز موجود ہیں, اوپنلی ان کے کیمپس ہیں, چندے جمع کرنے کے ہائی ڈاؤٹس ہیں, ٹریننگ کی جگہیں ہیں, تو ان کو بھی ظاہر ہے اسی زمرے میں لایا جا سکتا ہے. اور انڈیا نے جو ماضی میں اس حوالے سے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں بالا کوٹ وغیرہ کی, یا فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کی سٹرائک ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر جو ہے جو ایک رفٹ ہے اور ایک گروپنگ کی سچویشن ہے, یہ صورتحال اس کو ڈسپلے کر رہی ہے. افغانستان میں طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بنیادی طور پہ یہ تحریک طالبان پاکستان کو اپنی پراکسی سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے تو پاکستان کو اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ لایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اس کو یہ خیال ہے کہ وہ طاقت کے اور اثر رسوخ کے استعمال کی وجہ سے افغانستان کو جو ہے وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ لا سکتے ہیں. اور ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں نیٹ شیل میں لمبی بات کر گیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک نئی اکنامک پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ جس میں کہ یہ اسمگلنگ جس کو آپ انڈر گراؤنڈ ٹریڈ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ویسے بھی 60% سے اوپر جو ٹریڈ ہے وہ انڈر گراؤنڈ انڈاکومنٹڈ اور ان ٹیکسڈ قسم کی ٹریڈ ہے جو ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ملک میں جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہی ہے. تو ایک تو یہ جو ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کر کے تو بلینز آف ڈالرز کی جو ہوپ لگائے بیٹھے تھے وہ جو ہے امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں افغان رجیم جو ہے وہ ان کی ٹرمز پہ جو ویزا سسٹم ہے یا بارڈر کنٹرول سسٹم ہے اس پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں ان کی پالیسی وہی ہے جو گزشتہ 1940 سے لے کے تو افغان حکومتوں کی رہی ہے کہ جی ہم اس بارڈر کو بارڈر نہیں مانتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے بھی اس میں ویزا سسٹم یا کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دوسرا جو انہوں نے وہاں سے افغانیوں کو نکالنے اور ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے کا جو ایک عمل شروع کیا تھا جس میں وہ اس میں بھی ملینز آف ڈالرز کی ہوپ لگائے بیٹھے تھے, وہ بھی اس طریقے سے پراپرلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کی نئی اکنامک اور اسٹریٹجک پوزیشن ہے جس کو وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں
افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ ایک بہت بڑی مسئلہ بن گیا، جس کے نتیجے میں یہ ساری ٹینشن جو ہے سامنے آئی۔ جی بشائی صاحب، آپ نے بہت سارے اہم نکات اٹھائے۔ آپ نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی خواہش تھی کہ افغانستان اس کا پچھواڑا رہے، بیک یارڈ رہے، وہ نہیں رہ سکا۔ اور پھر آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا شروع میں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایکسٹریمسٹ طالبان کو پورے افغانستان کا، افغانی عوام کا نمائندہ قرار دیا تھا، اور ایسا کام وہ دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان پر ان کا کنٹرول رہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان سے گزرے بغیر یا پاکستان سے بات کیے بغیر افغانستان تک ایکسیس نہیں ہے۔ طالبان کو بھی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، اب وہ نئے طالبان آ گئے ہیں، طالبان 2 ہیں، وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے پہلے طالبان بھی ہیں جو پہلی رجیم میں تھے اس وقت کی وہاں کی لیڈرشپ میں، انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کس طرح بٹرے کیا، یا ان کے ساتھ راہداری کے نام پر، پاکستان کی راہداری کے نام پر ان کی شخصیت کو کس طرح برباد کیا، ان کو کتنا ہیومیلیٹ کیا۔ تو اب وہ اپنی سوورینٹی کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ساری امیدیں جو ہیں ان پر پانی پھر گیا۔ آپ نے بیچ میں کشمیر کا اور بھارت کا بھی ذکر کیا کہ اگر یہی پیرامیٹر جو پاکستان استعمال کر رہا ہے بھارت نے مزید استعمال کیے، ماضی میں بھارت استعمال کر چکا ہے، سرجیکل سٹرائک پاکستان کے اندر کر چکا ہے، اگر بھارت نے مزید کیے تو پھر ظاہر ہے خطے میں پھر یہی ایک روش چل نکلے گی۔ تو بشائی صاحب، اس ساری صورتحال میں ایک اور نقطہ جس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، پاکستان کو ہمیشہ سے طالبان سے یہ امید تھی کہ یہ ان کا ساتھ دیں گے اور کشمیر کے جہاد میں آگے جائیں گے، اور مجھے یاد ہے جب طالبان وہاں پہ امریکی حکومت کے جانے کے بعد قابض ہو گئے تو پاکستان کی طرف سے آوازیں اٹھی کہ اب کشمیر پہ ہم قبضہ لے لیں گے طالبان کی مدد سے۔ یہ اینگل بھی کیا ختم ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، یا یہ کتنا ریئلسٹک اینگل تھا؟ نہیں دیکھیں جی، اصل اینگل تو یہی تھا، اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم طالبان کہتے ہیں یہ حقیقت میں پاکستان کی پراکسی تھی افغانستان کے اندر، جس پہ انہوں نے بہت ساری ہوپس جو ہیں جس پن کی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کی جو بھی اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں یہ ہمارے ساتھ ایز اے پراکسی کام کریں گے، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ انڈیا میں جو ہے جو ملیٹنسی کشمیر کے اندر سٹارٹ ہوگی یا انہوں نے کی تھی، اس میں یہ ایک پوری فورس کے طور پہ جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اور ابتدائی دنوں میں یہ انفیکٹ ہوا بھی کہ اگر افغانستان کا مسئلہ اس وقت نہ ہوتا اور افغانستان کے اندر یہ سچویشن نہ ہوتی اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس طرح پاکستان کی پراکسیز نہ ہوتی، تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہ تو اسلحہ جو ہے وہ کشمیر میں سمگل ہو سکتا تھا، نہ لوگوں کو ٹریننگ مل سکتی تھی، اور نہ ہی جو ہے ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں جو ملیٹنسی ہوئی جموں کشمیر کے اندر، وہ بنیادی طور پہ تو 100% جو ہے وہ ریاستی سرپرستی میں جنرل ضیاء الحق کی جو ہے وہ ویل آرگنائزڈ قسم کی پالیسیوں کے تحت اس کو لانچ کیا گیا، لیکن اس میں بہت زیادہ بڑا حصہ یہ تھا کہ یہ جتنے نوجوانوں کو پاکستان کے زیر انتظام علاقوں سے ریکروٹ کیا جاتا تھا یا پاکستان کے مختلف دیہاتوں سے ریکروٹ کیا جاتا تھا، ان کو ریکروٹ کرنے کے بعد گاڑی میں بٹھا کے تو سیدھا جو ہے افغانستان لے جایا جاتا تھا، جہاں جا کے ان کو پہلے ٹریننگ دی جاتی تھی 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی اسلحہ اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں سکھائی جاتی تھی، پھر ان کو واپس لے آ کے تو سرحد کراس کر کے تو جموں کشمیر میں جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا۔ تو یہ ملیٹنسی جو شروع میں اتنے بڑے پیمانے پہ اچانک جو ہے وہ کشمیر کے اندر نمودار ہوئی تھی، اس کے پیچھے یہ ایک منظم قسم کا باقاعدہ نیٹ ورک تھا، جس کو پاکستان میں اس وقت کی جو ملیٹری رجیم ہے اس کی 100% جو ہے اوپن فائنینشل، ٹیکنیکل، ٹیکٹیکل جو بھی آپ کہہ لیں سپورٹ حاصل تھی۔ افغانستان کے
پورے علاقے ٹریننگ کیمپ اور فیسیلیٹی سینٹر ان کو میسر تھے، جس کے نتیجے میں ملیٹنسی نے اتنی خوفناک طریقے سے جو ہے وہاں پہ ٹیک اوور کیا، آل دو کہ الٹیمیٹلی وہ اسی برے طریقے سے اور اسی سپیڈ سے کریش اور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئے۔ تو اس میں جو رول تھا وہ افغان حکومت کا ایز اے پاکستان پراکسی کیا تھا، بے شک آپ اس کو افغان حکومت کہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ وہی ایک بہت ہی محدود گروپ آف پیپل ہے جس کو طالبان ہم کہتے ہیں، جو کہ بنیادی اور اوریجنلی پراکسی تھی، جو پاکستان کے مدرسوں میں پڑھنے والے وہ لوگ جن کو پاکستان کی ملیٹری فیسلٹیز میں ٹریننگ دے کے تو افغانستان میں ابتدائی طور پہ انفلٹریٹ کیا گیا تھا، وہی لوگ بالآخر ایک پروسیس میں جا کے پاکستان کے لیے پراکسی کا رول پلے کرتے رہے، جس میں کہ یہ موجودہ طالبان اور یہ ٹی ٹی پی جو پاکستان تحریک طالبان ہے یہ بھی شامل تھے۔ اور ریسنٹلی جو ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو سامنے آئے، جس میں انہوں نے بہت سارے اپنے معاملات جو ہے وہ طے کر دیے تھے۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان ورسز پاکستانی پراکسیز کی وار ہے، جہاں پہ کہ بدلتے ہوئے حالات کی تحت جو ہے وہ پاکستان کا ان پراکسیز پہ کنٹرول نہیں رہا ہے، اور نہ اس کو اس کے کنٹرول رہنے کی کوئی وجہ باقی بچتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے اوپر اگر اس کو لے کے جائیں تو اس کو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ پلانرز جو ہیں وہ اس سچویشن کو اس طریقے سے ٹرن دینا چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس میں جو ہے وہ ملوث کریں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو دہشت گردی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں امریکی اسلحہ اور امریکی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جو کہ وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم افغانستان میں ایک بار پھر جو ہے آپریشن کلین اپ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ ہماری مدد کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا امریکہ سے دوبارہ فائنینشیل ایڈ، ملیٹری ایڈ اور یہ ڈالر سپورٹ جو ہے یہ لینے کے کوئی امکانات موجود ہیں یا نہیں، اور ابھی تک وہ اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر ان کا یہ ٹینشن جو ہے یہ بڑھتی ہے، انٹینسیفائی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ کو یہ ہے اپنے ساتھ ایز اے الائی جو ہے اس کے ساتھ مل کے تو کام کرنے کی کوشش کریں اور فائنل ایجنڈا امپلیمنٹ کریں، جو کہ امریکہ کا ہی ہوگا، چونکہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس خطے اور وہاں کے حالات اور واقعات سے اپنے آپ کو انہوں نے کو لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اور زیادہ بہتر اور زیادہ ماڈرنائز طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان اپنے آپ کو اس ایکویشن میں فٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ویژن تھا امریکی پلانرز کا کہ ہم نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اس میں پراکسی کا رول جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کی یہ جو رولنگ ایلیٹ کا ایک سیگمنٹ ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، سمپلی اسپیکنگ۔ جی بشائی صاحب، آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ پاکستان کی آرمی ایلیٹ پراکسی کا رول امریکہ کے لیے ادا کرنے میں بے چین ہے، کیونکہ اس سے ان کو پیسہ ملے گا، ان کا ویٹیج بڑھے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پہ پراکسی وار کر سکے؟ کیونکہ طالبان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو بڑی بڑی سپر پاورز کو اپنے ہاں نہیں رہنے دیا، اور اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے اس تنازع پہ امریکی وائٹ ہاؤس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک وارننگ بھی دونوں ملکوں کو دی گئی، جو زیادہ وارننگ طالبان کے لیے ہے، تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی امریکی انٹرسٹ کو واچ کر سکے؟ پہلے تو نہیں واچ کر سکا، ٹھیک سے کوشش کی لیکن پاکستان کو منہ کی کھانا پڑی، لیکن کیا پاکستان لڑ سکے گا؟ دیکھیں، یہ لو انٹینسٹی وار جو ہے جس کو کنٹینیو رکھنے میں امریکہ اس کے ساتھ ہو اور وہ امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم آپ کی لڑائی جو آپ ادھوری چھوڑ کے
چلے گئے تھے وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑنا مجبوری ہے، چونکہ اگر وہ نہیں لڑی جاتی تو پھر یہ دہشت گردی، یہ سارے معاملات ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو ان کے لیے یہ کافی ہے، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ اسائنمنٹ لینا چاہتے ہیں، جہاں پہ ایک تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ ایک بار پھر ان کی پشت پہ ایز اے پارٹنر کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے، اور دوسرا ان کی جو ملٹری، ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایڈ ہے اور جو سپورٹ ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے. یہ ان کے بیسیکلی لمیٹڈ مقاصد ہیں، جو اتنے لمیٹڈ بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا فوکس ہے. آخر میں بات چیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بشانی صاحب یہ بتائیے کہ ملینز افغان جو ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، نئی نسل ہے، اور ان کو پاکستان سے اب باہر پھینکا جا رہا، افغانستان کی طرف پھینکا جا رہا ہے. نہ وہ طالبان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان میں رہنے کے قابل ہیں. تو اس ساری صورتحال کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی بھی گراؤنڈ پہ آپ اس کو دیکھیں، 21ویں صدی میں جس وقت ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس میں جو ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی کہ جب آپ کے کوئی امیگرینٹس آتے ہیں، ریفیوجیز آتے ہیں، اور ایک ایسی سچویشن میں آتے ہیں جہاں آپ ان کو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں، تو وہاں آنے کے بعد جب وہ اتنا نسل در نسل ان کی نئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ اٹھ کے اعلان کر دیں کہ جی آج کے بعد آپ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنا کاروبار ہر چیز ایسے کا ایسا چھوڑ کے تو یہاں سے نکل جائیں، اور بعد میں پھر ان کے کاروباروں پہ قبضہ ہو، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہو، جو کہ ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہیومینیٹیرین یا انٹرنیشنل لا یا کسی بھی جو ہے وہ ضابطے اور کلیے کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یہ وائلیشن ہے، جس کو کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو افغان بچے جو ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، وہ خواہ کہیں سے کس وقت بھی آئے ہیں، وہ بنیادی طور پہ پاکستانی سٹیزن شپ ان کو دی جانی چاہیے، اور ان کو پاکستان میں سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ باقاعدہ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اللیگل ہیں، انڈاکومنٹڈ ہیں، ان کے لیے جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، لیکن وہ بھی پروسیس وہ اڈاپٹ کیا جائے جو ایک ڈیو پروسیس ہو، جس میں ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیفائن ہو، اور اس کے مطابق ان کے جو انٹرنیشنل قانون، یونائٹڈ نیشن کے جو ریفیوجیز اور ڈسپلیسڈ پیپل کے بارے میں ہیں، ان کی روشنی میں جو ان کے رائٹس بنتے ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے. اس میں تو کوئی دو رائے میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ بشانی صاحب اس سچویشن کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں مزید جو کمپلیکس ایشوز ہیں اس پہ بھی آپ کی ہم گاہے بگاہے رائے آن ایئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ویورز، بات چیت سنی آپ نے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو تازہ ٹینشن کی صورتحال ہے، یہ اس ریجن کے لیے، اس خطے کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس حوالے سے جیسے بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ نیوز اور ویوز کی شکل میں ٹیگ ٹی وی پر پیش کرتے رہیں گے. آج کی بات چیت میرے ساتھ اور بیرسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.